ابھی ایک مسئلہ سامنے آیا کہ حیا کے خلاف ہے مسئلہ، لیکن اکثر میں بیان میں بتاتا ہوں نا، داماد اور ساس کا اللہ نہ کرے کوئی فزیکل ریلیشن ہو جائے، اس میں کافی ڈیٹیل ہے. تو یہ ساس کی بیٹی اس داماد پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اسی طرح اللہ نہ کرے بہو اور سسر کا کوئی فزیکل ریلیشن ہو جائے تو یہ بہو اس سسر کے بیٹے پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. بعض اسکالر کہہ رہے ہیں اس میں اس بہو کا کیا قصور ہے بھائی؟ ریلیشن ہوا داماد اور ساس کا، حرام کون ہو رہی ہے؟ بہو ہو رہی ہے. نکاح کس کا ختم ہو رہا ہے؟ بہو اور داماد کا نا. داماد کا اللہ نہ کرے اپنی ساس سے کوئی ریلیشن ہو گیا تو ہم حرام کون؟ یہ اس ساس کی بیٹی پہ یہ شوہر کیا ہو جائے گا اس کا. تبھی ہم لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ ساس یا سسر، بہو کے لیے اپنے سسر سے ریزرو رہنا لازم ہے. اتنی بے تکلف نہیں ہو سکتی کہ وہ سسر سے ہینڈ شیک ہو رہا ہے اور گلے مل رہے ہیں، جی میری بہو جناب حج کر کے آ رہی ہے تو سسر صاحب ایئرپورٹ پہ اس سے گلے مل رہے ہیں، یا سسر صاحب حج کر کے آ رہے ہیں تو بہو اس سے گلے مل رہی ہے، ہینڈ شیک ہو رہا ہے. ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے. تو یہاں بھی لوگ اشکال کرتے ہیں کہ بھائی غلطی ان کی ہے، سزا کس کو مل رہی ہے؟ تو ان سے میں کہتا ہوں کہ طلاق اکٹھی مرد 3 نکال دیتا ہے تو غلطی عورت کی ہے یا مرد کی؟ بولتے کیوں نہیں؟ مرد کی ہے تو سزا کس کو مل رہی ہے؟ دیکھنے میں سزا کس کو مل رہی ہے؟ عورت کو مل رہی ہے. گھر اس کا اجڑ رہا ہے، اس کا بھی اجڑ رہا ہے، اس کا بھی تو اجڑ رہا ہے. آپ کو عقل استعمال کرنے کی اجازت ہے وہاں جہاں شریعت کے واضح احکام موجود نہیں ہے. جہاں شریعت کا آرڈر موجود ہے تو پھر وہاں اپنی عقل سے آپ احکام کو چینج نہیں کر سکتے. وہاں آپ کو ہتھیار ڈالنے پڑیں گے. اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. عقل کا ایک دائرہ کار ہے. اب دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. تمہارے باپ نے جس عورت سے نکاح کر لیا تم اس عورت سے کبھی بھی نکاح بولو نہیں کر سکتے. عربی میں نکاح کا لفظ نکاح کے معنی میں، شادی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور کسی عورت سے فزیکل ریلیشن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے اصنعوا کل شیء الا النکاح. حائضہ عورت سے سب کچھ کر سکتے ہو، نکاح نہیں کر سکتے، یعنی حائضہ بیوی سے. تو یہاں نکاح کا کیا مراد ہے؟ وہ تو پہلے سے بیوی ہے آپ کی. مطلب یہ ہے کہ جو عورت آپ کی بیوی حیض میں ہے آپ اس سے ہم بستری بولو نا نہیں کر سکتے. تو نکاح کا لفظ عربی میں ہم بستری کے معنی میں بھی